السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ ہمارے نرسری کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں جماعت اسلام کی ٹیچر دارالعلوم مسکین احمد پر کیمپس سے آج ہم کر رہے ہیں اسلامیات۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس میں ہم حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان، ان کی حالات زندگی، قبول اسلام، ان کے لقب کے بارے میں اور ان کی سیرت و کردار کے بارے میں پڑھیں گے، اور انہوں نے اسلام کے لیے کون کون سی خدمات سر انجام دی اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر جو ہمارے پاس دکھایا گیا ہے عالیہ اور احمد کے سوال جواب دکھائے گئے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کون تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھیوں میں سے تھے اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہی پہلے خلیفہ بھی بنے تھے۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے دیا۔ تبوک کی جنگ میں آپ اپنے گھر کا سارا سامان جنگ میں استعمال کے لیے لے آئے، یعنی تبوک کی جب جنگ ہوئی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے تھے، اور ان سارا کچھ اپنے گھر کا انہوں نے جنگ کے لیے صرف کر دیا، آپ سے کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام عبداللہ تھا، آپ کے والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ کے والد محترم مکہ مکرمہ کے ایک معتبر تاجر تھے۔ آپ کے خاندان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گہرے دوست بن گئے اور پھر ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ ایک نرم طبیعت کے خوش مزاج انسان تھے، اور وہ اسلام لانے والے سب سے پہلے آدمی بھی تھے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے اپنی سچ گوئی اور دیانتداری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ مکہ والوں کے درمیان اپنے علم و تجربے کی وجہ سے آپ خاص درجہ رکھتے تھے، آپ کی بات لوگوں پر اثر رکھتی تھی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا تو آپ کے حلقے کے بہت سے لوگ ایمان لائے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اپنی سچائی دیانتداری کی وجہ سے پہلے سے ہی مکہ میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ اور جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے تو آپ کے یہی حلقے کے بہت سے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لے کر آئے۔ یہاں پر ہمیں دکھایا گیا کہ حضرت ابوبکر آپ کی کنیت تھی۔ کنیت سے مراد وہ نام ہے جو کسی شخص کے خاندان کی نسبت سے پکارا جاتا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی کنیت کیا تھی؟ ابوبکر۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوچیں اور بتائیں میں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی بلند اخلاق والے سچے اور دیانتدار شخص تھے۔ اپنی نیک شخصیت اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل سچے دین کے لیے کھول دیا، اور آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد بن گئے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد بھی کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نیک سیرت انسان کو مزید بھلائی عطا کرتا ہے۔ سوچیں اور بتائیں کہ آپ میں حضرت ابوبکر کی کردار کی کون سی خصوصیات ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا اور سوچنا کہ آپ میں حضرت ابوبکر صدیق کے اخلاقی کون کون سی خوبیاں موجود ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کیوں کہتے تھے، یعنی حضرت ابوبکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچا۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے سفر معراج پر گئے تو واپس آ کر لوگوں سے واقعہ بیان کیا۔ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہ کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے، اس لیے انہوں نے بغیر کسی سوال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دی، اس لیے انہیں صدیق کا لقب دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات پر آپ سب سے پہلے یقین لے آتے تھے۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح حضرت ابوبکر نے بھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت سی تکالیف برداشت کی۔ ایک مرتبہ مکے والوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، مگر آپ یہی الفاظ دہراتے رہے کہ اے عزت اور شان والے اللہ، تیری ذات بہت برکت والی ہے، یعنی جو نان مسلم لوگ تھے وہ مسلم جو بھی ایمان آتا تھا اس پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، لیکن اتنے ظلم کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ یہی الفاظ دہراتے تھے کہ اے عزت اور شان والے اللہ، تیری ذات بہت برکت والی ہے۔ آپ کی دعوت پر بہت سے اہم لوگوں نے بھی، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مکہ والوں کی تمام زیادتیاں برداشت کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم بھی آ گیا تھا۔ آپ نے ایک غار میں پناہ لی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے غار کو سوراخ میں اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، جہاں سے کسی چیز نے آپ کو کاٹ لیا۔ شدید تکلیف کے باوجود آپ نے حرکت نہ کی تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوچیں اور بتائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنا محنت سے کمایا ہوا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے، وہ اپنے مال سے جنگ کا سامان مہیا کرتے، غلام آزاد کرواتے، مساجد بنواتے۔ بتائیں کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں
اپنے مال میں سے دوسروں کو کیسے مدد کرتے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اپنی محنت سے کام کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، اور پھر وہ لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے، ان کی ضروریات کی چیزیں مہیا کرنے کے لیے اور مساجد بنانے کے لیے اپنا سارا پیسہ خرچ کر دیتے۔ تو آپ کس طرح مدد کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی؟ آپ اپنا مال دوسروں پر کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ لاسٹ میں یہاں پر ہمارے پاس ہے خلیفہ اول کے بارے میں، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام لوگوں نے باہمی مشورے سے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر لیا۔ خلیفہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کی حفاظت کی اور ان کا پیغام مزید پھیلایا۔ جب جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے نبوت کے جھوٹے ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ نے ان کو بھی انجام تک پہنچایا۔ قرآن مجید کے صحیفوں کو کتاب کی شکل میں بھی جمع آپ نے کیا۔ حضرت ابوبکر کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 نبی ہیں جن کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دے دی تھی۔ اب وہ لوگ، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائیں اور ہمیں بھی جنت عطا کر دیں۔ اب یہاں پر جو دیا ہوا ہے ہمارے پاس سرکل میں کہ خلیفہ کا مطلب ہے مسلمانوں کا سردار۔ امید ہے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام تر باتیں جان گئے ہوں گے اور اپنی زندگی میں بھی ان تمام کاموں کو رائے عمل لانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔